بنائی تھی اور اس مسجد میں بیٹھ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہاں کبھی بھی نماز نہ پڑھیں، اور اس کو نام دیا مسجد ضرار، نقصان پہنچانے والی. اور اس کے مقابلے میں مسجد نبوی کا ذکر کیا یا مسجد قباء کا، کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضا پر ہو آپ اس میں نماز پڑھا کریں. تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ دین کے لیبل پہ بھی لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. آج لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. جہاں بھی دیکھا چار دیواری ہے، اس میں کچھ یتیم بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں جا کے محتمم کو چندہ دینا شروع کر دیا. تحقیق نہیں کرتے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے اور اس نے چار دیواری کے نام پہ پیسہ کمانے کا ایک ادارہ بنایا. وہ بہت آسان ہے. پاکستان میں آپ کوئی پلاٹ خریدیں، چار دیواری کھڑی کریں، اس پہ کوئی یتیم بچوں کو لا کے ڈال دیں، قاری صاحب کو بٹھا دیں تنخواہ پہ. وہ قاری صاحب تو بیچارہ اخلاص سے پڑھاتا رہے گا، لیکن آپ اس کے نام پہ جو کروڑوں روپے کماؤ گے وہ آپ جانو اللہ جانے. لوگ کہتے ہیں رسیدیں کٹ جاتی ہیں، تو رسیدیں کاٹنا 10 20 رسیدیں چل رہی ہوتی ہیں. رسیدوں کے نام پہ تو رسیدیں تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. تو پھر جب ایسے مدرسوں میں کوئی غلط کام ہوتا ہے، کوئی چوری ہوتی ہے، کوئی بدفعلی ہوتی ہے، تو بدنام کرتے ہیں، دیکھو دینی مدرسے ایسے ہوتے ہیں. دینی مدرسے خراب نہیں ہوتے، نہ دینی طلبہ خراب ہوتے ہیں. خراب لوگ بعض دفعہ دین کا لیبل لگا لیتے ہیں. خراب لوگ بعض دفعہ مدرسے کے نام پہ دکان چلاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دینی مدرسے خراب ہوتے ہیں یا مدرسے میں پڑھنے والے بچے خراب ہوتے ہیں. بعض خراب لوگ مدرسوں میں آ جاتے ہیں، بعض خراب لوگ مدرسہ بنا لیتے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ یہ جگہ پیسہ دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے. مسجدیں بکتی ہیں لاکھوں روپے میں، بعض دفعہ چندے ہوتے ہیں ان میں. بعض مسجدیں عمومی طور پر تو ایسا نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ مسجد کی انتظامیہ کما رہی ہوتی ہے، نوٹ چھاپ رہی ہوتی ہے مسجدوں کے نام پہ. پھر ایک مسجد فروخت کی اتنے کروڑ میں، دوسرے نے خریدی اور پھر اس پہ وہ نوٹ چھاپتا ہے چندے کے نام پہ. پھر یہ بڑا دھندے ہو رہے ہیں یہاں پہ. تو اس لیے میں نے تو یہ منافقین والی آیت پڑھی ہے نا، اس کا مطلب مسجدوں سے بدگمان کرنا، خدا نخواستہ مدرسوں سے بدگمان کرنا نہیں ہے. مدرسے میں چندہ دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ خوب سمجھ لیں. اگر آپ اس نام پہ مدرسے میں چندہ دینا چھوڑ دیں کہ فراڈ ہوتا ہے، تو جو صحیح مدرسے ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. دین کہاں سے لوگ سیکھیں گے؟ گورنمنٹ تھوڑی سکھائے گی دین آپ کو. گورنمنٹ جب دین کنٹرول میں لیتی ہے نا، تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر فتوے بھی گورنمنٹ کی مرضی کے ہوتے ہیں، پھر مولوی بھی سرکاری ہوتے ہیں. گورنمنٹ سے علماء کا اچھا تعلق پیدا کر لینا یہ برا عمل نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ پھر آپ کی زبان آپ کی نہیں رہتی. پھر گورنمنٹ اپنے مطلب کے لوگوں کو اوپر لاتی ہے جو ان کے مطلب کی باتیں کریں. اس سے بعض دفعہ دین تبدیل ہو جاتا ہے. تبھی آپ دیکھیں ہمارے جتنے بڑے بڑے ائمہ تھے نا، مجتہدین، جنہوں نے ریسرچ کا کام کیا ہے، عام طور پر انہوں نے اپنے آپ کو سرکاری عہدوں سے بچایا ہے. امام ابو حنیفہ کو قاضی بنانے کی کوشش کی گئی، انہوں نے قبول نہیں کیا. وجہ کیا تھی کہ اللہ ان سے بہت بڑا کام لے رہا تھا. 50% امت اب تک ان کو فالو کر رہی ہے، پہلے تو 50% سے بھی زیادہ. تو اگر گورنمنٹ کا عہدہ قبول کر لیتے اور خلیفہ گن پوائنٹ پہ کوئی فتوے دلوا دیتا تو امت کا ان پر ہمیشہ کے لیے اعتماد ختم ہو جاتا. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ لیول پہ پہنچ چکا ہے تو آپ اس کو حکومت کا پٹھو کہنا شروع کر دیں. جب تک آپ کے پاس یقینی دلیل نہ ہو، محض علامتوں سے کسی پہ فتوے دینا جائز نہیں ہے. اہل حق علماء میں بہت سے ایسے بھی گزرے ہیں جو باقاعدہ سرکاری عہدوں پہ گئے ہیں اس نیت سے کہ اگر ہم نہیں گئے تو کوئی 2 نمبر چلا جائے گا. یہ بھی بہت ہوا ہے. اس کی پاکستان میں مثالیں ہیں. کچھ ایسے سرکاری ادارے بنے، حکومت نے صحیح علماء سے رابطہ کیا، صحیح علماء نے گورنمنٹ کو لفٹ نہیں کرائی، وہ 2 نمبر لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے.
تو اس لیے اس میں دونوں پہلو ہیں, دونوں پہلو سے غور کرنا چاہیے. لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ بعض دفعہ انسان غلط بیانی سے کام لے رہا ہوتا ہے, وہ اس کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہوتی, اور بعض دفعہ لوگ الزام بھی لگا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا پیچیدہ موضوع ہے, بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے, کہیں اور میں چلا گیا. سعودی عرب کی حال دیکھ لیں نا آپ. سعودی عرب کا, سعودی عرب میں آج سے تقریباً میرا خیال ہے 1980s کی بات ہوگی, 80 سے لے کر 89 تک سعودی عرب میں کچھ مسائل میں تحقیق ہوئی تھی جہاں اکثریت علماء نے ایک رائے قائم کی, مگر مشہور جو فتویٰ سعودی عرب میں ہوا ہے وہ اس کے خلاف ہوا ہے. کیوں؟ پورے سعودیہ کے علماء ایک طرف تھے اور 2-4 علماء دوسری طرف, لیکن وہ 2-4 علماء چونکہ سرکاری عہدوں پہ تھے تو فتویٰ کس کا مشہور ہوا؟ ان کا ہوا, اور تمام علماء کے فتوے کو نظر انداز, وہ فتویٰ کالعدم ہو گیا ایک قسم کا. تو جب سرکاری عہدے پر آپ ہوتے ہیں نا تو آپ کی بات سنی جاتی ہے, آپ کے پاس وسائل ہوتے ہیں, تو اس لیے اس بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل حق کو کوشش کرنی چاہیے آگے جانے کی. خیر, اب بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, یہ دیکھو جو تبدیلی اس وقت ہو رہی ہے نا دنیا میں, اس کو اسلام نہ سمجھو, خوب سمجھ لیں. جو 1400 سال سے ہو رہا ہے نا وہ اوریجنل اسلام ہے. اس زمانے میں قرآن و حدیث کے نام پہ دین میں بڑی بڑی تبدیلیاں شروع ہو گئی ہیں. وہ سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے, وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے, وہ ہندوستان بھی ہو سکتا ہے, وہ جاپان بھی ہو سکتا ہے, غیر مسلم کنٹری بھی ہو سکتا ہے, وہ امریکہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن و حدیث کی وہ تحقیق جو صدیوں سے جس تحقیق پر امت عمل کر رہی ہے اس کے خلاف جاؤ گے, چاہے تراویح کا مسئلہ ہو, چاہے طلاق کا مسئلہ ہو, چاہے خلا کا مسئلہ ہو, چاہے موسیقی کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, اس تحقیق کو اٹھا کے کہاں پھینک دو؟ دیوار پہ. وہ تحقیق اٹھا کے دیوار پہ دے مارو. ایک مثال دے کے بس میں آگے چلتا ہوں, یہ پھر ٹاپک لمبا ہو جاتا ہے. میں 2003 یا 4 کی بات ہے, میں وزیر آباد میں تھا, تو مجھے نہیں پتا تھا طلاق کا مسئلہ اتنا زیادہ وہاں ہو گیا کہ سبھی فتویٰ دینے لگے 3 طلاق 1 ہوتی. میں نے اسے بڑی ریسرچ کی. تو ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ اہل حدیث تھے, مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ اس تحقیق کو نہیں مانتے جو ہماری تحقیق ہے, لیکن دنیا نے ماننا شروع کر دیا ہے. میں نے کہا مثال کے طور پر؟ پھر انہوں نے مثال دی. سوڈان میں 1900 فلاں میں اسمبلی نے قانون پاس کیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں 1 شمار ہوں گی آج کے بعد سے. تو سوڈان میں گورنمنٹ لیول پر علماء نے اس قانون کو پاس کروا لیا. پھر انہوں نے کہا پاکستان میں 1965 میں جو آئلی قوانین بنے ان میں یہ تھا کہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں تو وہ کالعدم شمار ہوں گی. مصر میں 1900 فلاں میں یہ قانون پاس ہوا کہ آج کے بعد کسی نے اکٹھی 3 دی تو کتنی شمار ہوں گی؟ 1. اس طرح نہ کئی ملکوں کے انہوں نے نام لیے. میں نے کہا حضرت آپ ہوش کے ناخن لیں, آپ بات کیا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے خلاف جا رہی ہے ساری دلیل. سوڈان میں اسلام آج آیا ہے کیا ہے بھائی؟ سوڈان میں اسلام تو 1300 سال پہلے آیا تھا. 1300 سال سے سوڈان کی عدالتوں میں اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 سمجھا جاتا تھا. 1960 یا 70 یا 65 یا 20ویں صدی میں آ کے ان کو کیا قرار دیا جا رہا ہے؟ 1. تو آج کے سوڈان کی حکومت کو آپ دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہو, اور جب سے سوڈان میں اسلام آیا تھا اس وقت سے وہ گھاس کھا رہے تھے کیا بیٹھ کے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھنا, وہ گھاس کھا رہے تھے کیا؟ میں نے کہا آپ نے کہا 1945 یا پتہ نہیں 65, مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے, مصر کی اسمبلی نے قانون پاس کر دیا نا, پرانے قانون کو چینج کیا ہے. پاس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نئے سرے سے, پرانا قانون جو مصر میں چلا آ رہا تھا کہ 3 طلاقیں 1 ہوں گی, مصر کی اسمبلی میں وہاں کے علماء کی مشاورت سے قانون پاس ہوا کہ آج کے بعد 3 طلاقیں کتنی ہوں گی؟ 1. میں نے کہا میرے بھائی مصر میں اسلام حضرت عمر کے دور سے آیا ہے, اس وقت سے لے کر آج تک مصر کی عدالتیں فیصلہ کرتی رہی ہیں, 3 ہوتی ہیں. آج جو قانون تبدیل ہو رہا ہے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے, اور عمر بن خطاب کے دور سے جو مصر میں اسلام آیا اور اس وقت تک 3 کو 3 سمجھا جاتا رہا, اس کو تم قرآن و سنت کے کیا کہہ رہے ہو؟ خلاف کہہ رہے ہو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات.
میں نے کہا پاکستان میں جو آئلی قوانین ایوب خان نے بنائے تھے، پاکستان بر صغیر میں آتا ہے، بر صغیر میں اسلام محمد بن قاسم دیبل 92 ہجری میں، 92 ہجری، کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 1300 سال سے زیادہ ہو گئے، 1300 سال سے زیادہ. اس وقت بر صغیر میں اسلام آیا اور بالآخر ہوتے ہوتے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما پورے خطے میں پھیل گیا. اس وقت سے لے کر 1965 تک 3 طلاقوں کو کتنا سمجھا جاتا تھا؟ 3. حتیٰ کہ اس قانون کو انگریز بھی چینج نہیں کر سکا. پھر 1965 میں ایوب خان نے آ کے اس کو مصر سے ایک مولانا منگوائے، 2-4 مولانا، اور آئلی قوانین کی ایسی کی تیسی کر دی، طلاق کے قوانین کی بڑا ہی بگاڑ کے رکھ دیا نا. میں نے کہا آپ ان اسمبلیوں کے ہمیں حوالے دینے کی کوشش مت کرو. تو اسی طرح سعودی عرب میں آج اگر 10 رکعت تراویح شروع ہو رہی ہے تو بعض لوگ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہ دیکھو سعودی عرب میں بھی 10 شروع ہو گئی، اس کا مطلب 20 رکعت سنت نہیں ہے. بھائی مکہ اور مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ میں جب سے 20 رکعت تراویح شروع ہوئی ہے، پورے عالم اسلام میں شروع میں ایسا ہوا کہیں 16 کہیں 40 بھی ہوئی ہیں، اور اس سے کم تو ہمیں ملتی نہیں ہے. موطا کی ایک ہی روایت میں ہے کہ 13، ایک میں آتا ہے 8 اور ایک میں آتا ہے 20. 13 اور 8 والی کو علماء نے مضطرب کہہ کے رد کیا ہے، تبھی امام مالک نے خود ان روایتوں کو نہیں لیا. اور ویسے بھی حضرت عمر نے اگر 13 یا 8 شروع کی ہوتی تو پورے عالم اسلام میں اس وقت کہیں تو 8 یا 12 یا 13 ہو رہی ہوتی نا. کوئی ایک روایت تو ملتی، ایک بھی نہیں ملتی، کم سے کم 16 کی، پھر 16 سے 20، زیادہ تر 20، پھر 20 سے بھی زیادہ ملتی ہیں. تو چاروں ائمہ کرام نے جب تحقیق کی آج سے ہزاروں سال پہلے، تو ان کی رائے حضرت عمر کے عمل کی وجہ سے یہ قائم ہوئی کہ اس میں سنت عمل کتنا ہے؟ 20 رکعت. اس وقت سے لے کے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں آج تک سن 2021 تک، آج تو 22 ہے نا، پچھلے سال کرونا تھا، اس سے پہلے سن 2020 تک کتنی رکعتیں تراویح ہو رہی ہیں؟ 20 رکعتیں سنت سمجھ کے. آج اگر حرم میں ہمیشہ کے لیے بھی 10 ہو جاتی ہیں تو میرے بھائی اسلام وہ ہے جو قدیم ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح جو پہلے علماء کر چکے ہیں، پوری امت اس پر. آج کی تشریحات پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. آج حکومتوں کے دباؤ ہوتے ہیں، آج مفادات ہوتے ہیں، کسی پہ ہم الزام نہیں لگا رہے. آج بعض دفعہ سوچنے میں غلطی